ابلیس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ بری چیزوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جس طرح بہت ساری کمپنیز ہوتی، ان کے ڈسپلے سینٹرز ہوتے ہیں، ریسیپشنز ہوتی، تو وہاں وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ یہ جیسے اشتہارات دیکھتے ہیں آپ، فلیکس دیکھتے ہیں، بینرز آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب مین روڈ کے اوپر آپ جا رہے ہیں، وہاں ایک خاتون کو الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہو کہ یہ خاتون کو الٹا کیوں لٹکایا ہوا ہے۔ تو برے کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرنا یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ انسان سمجھتا ہے کام اچھا کر رہا ہے لیکن وہ کام غلط کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے خیال میں ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن کر غلط رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں خیالات ایسے ڈالے ہوتے ہیں جس سے وہ برے کام کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ لالچ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ ہوس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ غلط کام کو بھی ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میرا اسلامیات کا گریجویشن کا پیپر ہو رہا تھا، میں نے چونکہ درس نظامی کیا ہوا تھا تو اسلامیات ظاہر ہے پھر وہ ذرا آسان سبجیکٹ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیڈنگز بنا بنا کے جواب لکھے، تو سپرڈنٹ میرے پاس آتا ہے کہ یہ ہیڈنگز آپ مجھے نوٹ کروا دیں۔ میں نے کہا جی میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا، نہ پوچھنے کو جائز سمجھتا ہوں نہ بتانے کو جائز سمجھتا۔ تو پوچھنے والی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن بتانے والی تو لوگ کہتے ہیں یہ تو خیر خواہی ہے، دوسرے بندے کا بھلا ہو جائے گا۔ اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ دوسرے کی خیر خواہی کر رہا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ خیر خواہی کر رہا ہے کہ اس کے اگر مثال کے طور پر 70 نمبر آنے تو 80 آ جائیں گے، تو اس کی تو بہتری ہو گئی، بھلا ہو گیا، لیکن یہ بھلا نہیں ہے، یہ دوسروں کا حق مارا گیا ہے۔ اب اس کے 70 نمبر آنے تھے، 80 آ گئے، تو اب ظاہر ہے میرٹ میں یہ 80 والے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، حالانکہ اس کا جو میرٹ ہے وہ 70 والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان بھلائی اور خیر خواہی کے نام سے گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ شیطان انسان کے لیے برے کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کیے ہیں۔ وہ ملمہ سازی کرتا ہے، چیزوں کو چمکا کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، اور اس میں بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے پرہیزگار خیر خواہی کے نام سے رگڑے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن کا یہ جو فرمان ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، یہ لوگ جو ظاہری طور پر اکٹھے نظر آتے ہیں، وہ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل جدا جدا ہیں، بظاہر اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے اکٹھے نہیں ہوتے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا سپورٹر دوست بن کے سامنے آتا ہے، لیکن اندر سے تو وہ ساتھ نہیں ہے، اندر سے تو وہ دشمن ہے۔ تو وہ انسان کو پھنسا کر خود نکل جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے خطبے کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کمثل الشیطان، جیسے شیطان کی مثال ہے، اذ قال للانسان، جب انسان سے کہتا ہے اکفر، اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے کہتا ہے کفر کر،
فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال، تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے سے کیا تعلق ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ وہ انسان سے غلط کام کرواتا ہے اور اس کے بعد سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ اب غلط کام کرواتا کیسے ہے، اس کی میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں بیان کی۔ پہلی مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، عبادت گزار آدمی تھا۔ اب شیطان نے یہ کیا کہ ایک بچی کا اس نے گلا دبا دیا۔ شیاطین بچوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ اذکار دعائیں ہوں، شیاطین سے پناہ مانگی گئی ہو، جنات سے، تو اللہ تعالیٰ حفاظ فرماتے ہیں۔ تو شیطان نے ایک بچی کا گلا دبا دیا اور اس کے بعد بچی کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے، فلاں عبادت گزار صوفی صاحب پرہیزگار آدمی ہے، یہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ اپنی بچی کو لے کر راہب کے پاس چلے گئے۔ ظاہرہ جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ غلط راستوں پر بھی چل پڑتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے پاس جو جادوگر ہوتے ہیں، نام ان کے اور ہوتے ہیں لیکن ہوتے بیسیکلی جادوگر ہیں، تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ علاج کرنے کی بجائے اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے، کوئی ایسا وار ان کے اوپر کریں گے شیطانی جادو کا، کہ اس کے بعد تھوڑی دیر آرام رہے گا، اس کے بعد پھر پریشان ہوں گے تو پھر اس کے پاس آئیں گے، وہ پھر علاج کرے گا تو پھر کچھ افاقہ ہو جائے گا تو اس کا کام چل جائے گا۔ تو جب لوگوں نے ان چیزوں کو بزنس بنایا ہوا تو پھر ذرا مسائل تو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو شرعی طریقے سے، روحانی طریقے سے علاج ہے، اور اس کے بارے میں کنفرم کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو نوری علم کا نام دیتے ہیں لیکن کام وہی ہوتا ہے، ہوتے جادوگر ہیں لیکن پیر کے روپ میں سامنے آتے ہیں، اس لیے لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے۔ تو خیر، جو پریشان ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ہاتھ پیر تو مارتا ہے۔ اب یہ اپنی بچی کو لے کر راہب کے پاس جاتے ہیں اور علاج کے لیے اپنی بچی کو راہب کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو شیطان تھا اس نے اپنا کام شروع کیا نا، وہ راہب کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے جناب آپ رسوا ہو جائیں گے اور آپ پر الزام لگ جائے گا، اور وہ لوگ آئیں گے اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے، جو بچی کے گھر والے ہیں وہ اگر آپ کو مار دیں گے کوئی الزام لگا کر، تو بہتر یہ ہے کہ تم پہلے ہی اس بچی کو قتل کر دو۔ تو خیر اس نے اس بچی کو قتل کر دیا، اور ابلیس نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ جب گھر والے آئیں گے تو کہنا ہے وہ تو مر گئی۔ اب یہ ایک مجبوری کا فیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے۔ یہ کئی ایسے شیاطین ہیں معاشرے میں جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو خیر اس نے یہ کیا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا، اور گھر والے آئے تو اس نے کہا جی وہ تو مر گئی۔ اب انہوں نے اس راہب کو پکڑا، بچی کے گھر والوں نے اس کو پکڑ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ بچی ہم تمہارے سپرد کر کے گئے ہیں، تمہارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، اور تم کہتے ہو وہ مر گئی۔ اب ادھر راہب سے آ کے شیطان کہتا ہے بات یہ ہے کہ اس بچی کا گلا تو دبایا تھا میں نے، بچی کا گلا میں نے دبایا تھا، اور میرا مقصد تجھے پھنسانا تھا۔ تو شریف آدمی بعض دفعہ پھنس جاتے ہیں شیطانی چالوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو تجھے پھنسانے کے لیے میں نے بچی کا گلا دبایا تھا اور تیرے پاس ان کو بھیجا تھا۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اب اس کو بچی کے گھر والوں نے پکڑا ہوا راہب کو، درویش آدمی کو، اور شیطان اسے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اچھا اب کیا کرنا ہے، میری جان کیسے چھوٹے گی؟
تو ابلیس نے، شیطان نے اس راہب سے کہا بھائی ایسا کرو تم مجھے 2 سجدے کرو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، میں تمہیں چھڑوا دوں گا۔ کئی لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، اب یہ راہب ہے نا، عبادت میں مشہور ہے، اللہ والا ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس بھی جب صحیح علم نہ ہو، صرف عبادت ہی ہو، تو شیطان پھر چکر دے جاتا ہے۔ علم کا ہونا بھی ضروری۔ وہ آپ نے سنا ہوگا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں نمازیں معاف کرتا ہوں، تو پیر صاحب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیک بزرگ کی شکل میں آیا ہوا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے نمازیں معاف کرتا ہوں، نمازیں تو اللہ کے رسول کو معاف نہیں تھیں، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ضرور شیطان ہوگا جو مجھے نماز معاف کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اب ابلیس نے سوچا بھئی یہ تو نکل گئے ہیں، بندہ تو ہاتھ سے نکل گیا، میں تو اس کو پھنسانا چاہتا تھا لیکن یہ نکل گیا۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا کہ عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہو، علم کی وجہ سے۔ یہ دوسرا وار ہے کہ اگر ان کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں میرے پاس علم تھا، میں اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہوں، تو پھر بھی بچ گیا، بندہ تو پھر بھی گیا نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اپنے علم سے نہیں، اللہ کے فضل سے بچاؤ۔ یہ اللہ جب بچاتا ہے تو پھر حفاظت ہوتی ہے، یہ روشنی علم سے ملتی ہے۔ اب یہ بیچارہ نیک آدمی کوئی شبہ نہیں ہے لیکن علم نہیں ہے، شیطان کے داؤ پیش کیا ہیں، اس سے آگاہی نہیں ہے اور پھنس بھی بری طرح گیا ہے۔ جب اس نے شیطان کو 2 سجدے کر دیے تو کافر ہو گیا نا، اب شیطان وہاں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر ہی آیت نازل ہوئی ہے کہ جیسے شیطان کی مثال ہے، بندے سے کہتا ہے کفر کر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا میرا تیرے سے کیا تعلق ہے، تو کون تھے میں کون، یہ کام کرتا ہے وہ۔